الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، من اکیس الناس ومن احزب الناس. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار کون ہوتا ہے؟ ومن احزم الناس، اور تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ ذمہ دار اور محتاط کون ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو ایک پیغمبر ہی دے سکتا تھا، کوئی عام انسان نہیں دے سکتا. فداہ ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اتنی گہری باتیں، حقیقت پر مبنی اور دقیق و عمیق باتیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے تھے. سوال یہ تھا کہ سب سے سمجھدار کون ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، میری امت میں سے سب سے سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. اس جواب میں ایک لاجک بھی ہے، حکمت بھی ہے، گہرائی بھی ہے. سمجھداری کیا ہوتی ہے؟ سمجھداری یہی تو ہوتی ہے کہ انسان اپنا فائدہ اور نقصان سمجھتا ہو. فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اسے سمجھتا ہو. آپ سے ایک سوال ہے، اگر ایک شخص گاجر، مولی کا ریٹ، منجی کا، دھان کا ریٹ، آلو کا اور فصل کا ریٹ اس کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح ریٹ لگاتا بھی ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ بنتا ہے، اگر ایک شخص سبزی کے ریٹ کو تو سمجھتا ہے، گاجر مولی کے ریٹ کو تو سمجھتا ہے اور ان کی قیمت تو سمجھتا ہے، لیکن وہ بیچارہ خود اپنی قیمت نہیں سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کی قیمت نہیں سمجھتا ہے، وہ کہاں کا سمجھدار ہے؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے. اور موت کو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے. موت کو یاد رکھنے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ وہ نیکی کرتے ہوئے موت کو یاد رکھتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو، تو اسے محنت سے کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے.
وہ گناہ کرتے ہوئے موت کو یاد رکھتا ہے کہ اگر اس گناہ کے اندر میری موت آ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا۔ وہ ایک امام تھے اور کسی نے ایک عورت کو ایک سازش کے تحت بھیجا تھا کہ جا کے اس کو ورگلاؤ۔ تو اس نے کہا میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پوچھیں۔ کہا کہ پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں ایک کونے میں ہو کے پوچھنا چاہتی ہوں۔ کونے میں لے گئی تو اس نے اپنا پردہ اٹھایا اور برائی کی دعوت دی۔ تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ جب تمہاری لاش گھر کے اندر پڑی ہوگی اور ماں باپ روتے ہوں گے اور زندگی کی آخری سانسیں ہوں گی تو کیا اس وقت یہ برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ جب تمہاری چارپائی کو اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے تب برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ جب تمہاری لاش کو لحد کے اندر اتاریں گے تب برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ جب قبروں سے اٹھو گے اور انسان برہنہ ہو اور اللہ کی عدالت میں جوانیوں کا سوال ہوگا تب برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے۔ جس نے بھیجا تھا واپس گئی تو بس پانی ذرا تھوڑا سا دی۔ تو اس نے کہا کہ کیا بنا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس کو بدلنے گئی تھی اور اس نے سوال کر کے میری زندگی کو بدل دیا۔ میں اپنے آپ سے اور اپنے بیٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے گناہ کے موقع پہ صرف اتنا یاد کر لیں کہ میں نے مر جانا، اکثر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو ایک مطلب یہ ہوا کہ نیکی کرتے ہوئے انسان کو موت یاد آ جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہوا گناہ کرتے ہوئے موت یاد آ جائے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات، اپنے تعلقات، صلہ رحمی، جو بھی معاشرے کے اندر اس کے سلسلے ہیں وہ کرتے ہوئے بھی موت کو یاد کریں۔ تو بہت سارے معاملات سلجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، اور ذمہ دار وہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ اب تیاری یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ایسا پاک صاف کرے کہ فرشتہ اگر اس کی روح لینے آئے تو وہ تیار بیٹھا ہو کہ ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو ابھی فلاں گناہ بھی چھوڑنا ہے، ابھی فلاں بھی چھوڑنا ہے، ابھی فلاں بھی چھوڑنا ہے، مجھے مہلت دے۔ یہاں پھر وہی چیز ہے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھیں۔ اسے کیا ملے گا؟ سمجھداری کا سرٹیفکیٹ تو مل ہی گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف یہی سمجھدار ہے، باقی کوئی سمجھدار نہیں۔ وہ شخص جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا چلاک ہے، دھوکے دے رہے اور پیسے پہ پیسے اکٹھے کر رہے اور نئے سے نئے سلسلے بنائے جا رہے ہیں اور حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں کر رہا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا چلاک ہے، ہوشیار ہے، عیار ہے، ذہین ہے، اس کی ساری ذہانتوں کے جنازے اس وقت اٹھتے ہیں جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ کیا فائدہ ان ذہانتوں کا اور کیا فائدہ ان چلاکیوں کا، اور کیا ملتا ہے اس کو؟ وہ تو کوئی سمجھدار نہیں ہے جو ایک گھنٹے کا فائدہ سوچ لیتا ہے اور اگلے ہفتے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے،
اور وہ بھی کوئی سمجھدار نہیں ہے جو ایک ہفتے کا فائدہ سوچ لیتا ہے اور اگلے سال کا نقصان دیکھتا ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا سمجھدار وہ ہے جو ایک دو گھنٹے کا نہیں سوچتا، ایک دو ہفتے کا نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سوچ کے فیصلے کرتا ہے، یہی سمجھدار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کرامتیں نصیب کرتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ والی سمجھداری نصیب فرمائے۔ رمضان کو بھی ہم گزاریں تو اس سمجھداری کے ساتھ، اور تاک راتوں کو بھی گزاریں تو اس سمجھداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، آپ مجھے معاف کریں۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، آپ مجھے معاف کریں۔ اس دعا کے اندر بھی بہت گہرائی پائی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا